بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اسلامی فرما رواؤں میں ظالم ترین حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ اسلامی خلفاء جو گزرے ہیں ان میں جو ایک حجاج بن یوسف گزرا ہے، یہ ایک ظالم انسان تھا۔ اس کا ایک فرمان محمد بن قاسم کے نام جب راجہ داہر کی زبردست ہاتھیوں کی فوج سے مقابلہ ٹھن گیا، حجاج بن یوسف نے جنگی مہم پر محمد بن قاسم کو بھیجا جو ان کے فوجی جرنیل تھے، اور بھیجتے ہوئے ان کو کچھ نصیحتیں کریں۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم آدمی تھا، لیکن کچھ اس سے اچھے کام بھی ہوئے ہیں۔ اس نے محمد بن قاسم کو جو نصیحتیں کی ہیں، حضرت نے وہ نصیحتیں یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ کہا کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے میں سستی نہ ہو۔ محمد بن قاسم ہیں، ان کا پورا لشکر ہے، پورے لشکر کے لوگوں میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز میں سستی نہ ہو۔ ہماری کامیابیاں نماز سے ہیں اور ہماری ناکامیاں نماز کے چھوڑنے میں ہیں۔ دنیا کے معاملات بھی نمازوں سے ہی درست ہوتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں نمازوں کا خشوع نصیب ہو جائے، دھیان نصیب ہو جائے، نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے، تو ہم بہت سارے مسئلے اپنے آرام سے حل کرا لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے میں سستی نہ ہو۔ اگلی بات فرمائی کہ تکبیرات و قرات و قیام و قعود اور رکوع اور سجود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ آہ و زاری کیا کرو۔ نمازوں کی جو تکبیرات ہیں، جو ارکان ہیں، بالخصوص رکوع اور سجود، ان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری کر کے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکوع اور سجدے، بالخصوص سجدہ، کسی کو سجدے کی آہ و زاری نصیب ہو جائے، یہ ایسی دولت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ ایسی لذت ہے، اس کے برابر کوئی دنیا کی کسی چیز کی لذت نہیں ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ سجدے میں جانا اور جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواست، اپنی دعا، رونا، آہ و زاری، اپنی دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی درخواست اللہ کے سامنے رکھنا، یہ ایسی لذت والا عمل ہے کہ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کی ساری چیزیں اس کو بیکار دکھتی ہیں، بیکار۔ اللہ کے ذکر مجھے اللہ سے رو کر مانگنے میں جو لذت ہے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں، ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے، ہمیں وہ اللہ والوں کو وہ بادشاہت نصیب ہوتی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتی، اور وہ لذت اور وہ سکون ملتا ہے ہمیں جو دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو دل کی بادشاہت، دل کا سکون، دل کی لذت ملتی ہے، حضرت ہمارے بڑے بڑے مالداروں کو، بادشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں بھی لذت ملتی ہے، ایک دفعہ کے سبحان اللہ سے، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اور جب گناہوں کی کدورت اور غلاظت جسم پر، دل پر چڑھی بھی ہو تو 1000 دفعہ سبحان اللہ کی لذت نہیں ملتی،
1000 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا فائدہ ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، دیکھیں بھائی فائدے کا انکار نہیں ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں لذت کی. جیسے میں مثال عرض کرتا ہوں، جسمانی مریض ہو اور خوب بادام پستے کھائے، اس کے جسم پر اثر نہیں ہوگا. یہ مریض ہے، وہ بیمار ہے. بیمار آدمی پر اچھی غذاؤں کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اچھی غذائیں اس کے لیے اور بیماری بڑھا دیتی ہیں. بھائی پہلے علاج کر لو پھر یہ چیزیں کھانا. تو گنہگار ایک پارے کی تلاوت کرتے کہتے تلاوت میں مزہ نہیں آتا، اور اللہ کے نیک بندے جن کے دل گناہوں سے بالکل صاف و شفاف ہوتے ہیں، وہ ایک آیت پڑھتے ہیں ان کو لذت ملتی، مزہ آتا ہے. وہ ایک آیت وہ پوری رات قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں. ہمیں یقین بھی نہیں آتا کہ ایسی بھی عبادت کوئی کر سکتا ہے. ایسی لذت ہے، ایسا مزہ ہے. ہم ایک صفحہ قرآن کا پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بند کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اللہ والے قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں. ان کے وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑے سے وقت میں کئی پارے پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نام میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے اور جو مزہ ہے، میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو دل کا سکون اور لذت اور بادشاہت ملتی ہے، وہ بادشاہوں مالداروں کے پاس نہیں ہے. جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے دل کی لذت، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان کے دل کو قرار ملتا ہے، مزہ آتا ہے. اور ہم لوگ ہزاروں دفعہ ہی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. تو اصل چیز کیا ہے؟ یہ لذت مل جائے گی، یہ دولت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت، تلاوت کی لذت، عبادت کی لذت ملے گی. بس تھوڑا سا ہمارے دلوں پر جو میل چڑھا ہوا ہے نا، اس کو اتارنا ہوگا، اس میل کو اپنے سے دور کرنا ہوگا. جیسے یہ شب برات ہے، یہ مغفرت، یہ میل اتارنے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے نا، کل والی رات. یہ گناہ اگر ہم نے کل صدقے دل سے اللہ سے توبہ کر لی، 2 آنسو بہا دی، 2 آنسو نہیں، آنسو بہرے سے رونے کی شکل بنا لی، ہمارا کام ہو جائے گا. صدقے دل سے توبہ کر لیں گے، اب نہیں اللہ کو ناراض کریں گے، پھر دیکھیں ان چیزوں کا مزہ آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو سجدے میں آہ وزاری اللہ کے سامنے رونے دھونے کا مزہ مل گیا، یہ ایسی لذت ہے، یہ کسی بھی دنیا کی چیز میں نہیں ملی. اور ایک اور چیز، جس کو اپنے مسائل اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر حل کرانا آ گئے، وہ کہے گا میں تو 2 رکعت پڑھ کے اپنے مسئلے حل کر لوں گا، اللہ سے کہہ دوں گا، اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کر دیں گے. اس کو اتنا یقین ہوگا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے کہ مجھے میری پریشانی آ گئی، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، دعا کریں گے. ان کا یقین ہوتا ہے. ہم لوگ کا یقین کمزور ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دعا بھی کر لیتے ہیں، دعا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایسی باتیں ہم کہتے ہیں، کمزور یقین والے. اور جن کا اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ بھی نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، سب صحیح ہو جائے گا. یقین کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیں. جب تعلق نصیب ہوگا تو بغیر ذکر اور تلاوت کے اذکار کے مزہ نہیں آئے گا. جب تعلق نصیب ہو جائے گا، اور جب تعلق نصیب نہیں ہوگا تو ذکر و تلاوت کے ناغے بھی ہوں گے، نمازوں کے ناغے ہوں گے، کبھی تلاوت کری کبھی نہیں کری، محسوس بھی نہیں ہوگا. محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آج ہمارا کوئی ناغہ ہوا ہے. جس بندے کا جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، جس بندے کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ تعلق ہو اور تلاوت اور اذکار کو اس کو لذت نصیب ہو، تو وہ اس کا اگر کوئی عمل چھوٹ جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے. آج میں نے معمولات نہیں کرے، آج میں نے اذکار نہیں کرے، آج میری تلاوت رہ گئی، آج میری صبح کی یاسین شریف رہ گئی، آج میں نے درود شریف کی تسبیح نہیں پڑھی. محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. کتنے اللہ والے ہیں وہ، حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اتنے بڑے اللہ والے ہیں. ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں حضرت کی متعلقین میں سے ایک صاحب بتا رہے تھے، حضرت کا معمول ہے رات کو 3 بجے اٹھنا ہے.
ماشاءاللہ کافی عمر ہے حضرت کی، ضعف ہے، اللہ والوں کی معمولات ہیں. حضرت کا معمول ہے 3 بجے اٹھنا ہے رات کو چاہے 12 بجے سوئیں 1 بجے سوئیں 3 بجے اٹھنا ہے. اور ہم لوگ ہماری زندگی تو غفلتوں میں ہے. اللہ والے ان کو 3 بجے اٹھنے پر مزہ آ رہا ہے، اٹھیں گے، وضو کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، لمبی لمبی رکعتیں اور نمازیں پڑھیں گے، ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اور ہمیں اپنے بستروں کی نیند میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. ان کو کتنی بھی تھکن ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو، ان کے ذکر اذکار نہیں چھوڑتے، معمولات نہیں چھوڑتے. وہ کہتے نہیں معمولات میں نے پورے کرنے ہیں، میں نے 3 بجے اٹھنا ہے، میں نے اپنے اذکار پورے کرنے ہیں. تو یہ چیز نا جب کسی کو نصیب ہو جائے، میں نے یہ بات کی تھی کہ جب یہ چیز نصیب ہو جائے کسی کو، عبادتوں کی لذت، اللہ کے آگے رونے دھونے کی لذت، اللہ تعالیٰ کو رو کر منانے کی لذت، آہ و زاری جو اس میں مضمون میں ہے، آہ و زاری، اللہ کے سامنے گریہ و زاری رونا دھونا، اس کے دوسرے الفاظ رونا دھونا اللہ کے سامنے کسی کو نصیب ہو جائے نا، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. دیکھیں نا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، دنیا والوں کے دروں پہ جا کے در کھٹکاتا رہے، یا اپنے پریشانی میں کبھی کسی دوست کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی دوست کے پاس جا رہا ہے، اور سب کے سامنے رونا رو رہا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میری مدد کرو. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آ جاتا ہے دن مانگنے کے لیے، آ جاتا ہے دن مانگنے کے لیے، شرم بھی نہیں آتی، مختلف جملے کہتے ہیں لوگ. لیکن کوئی شخص اللہ کے سامنے روتا ہو، اللہ کے در پہ آتا ہو، تو اس کو برا نہیں کہا جاتا، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ اچھا انسان ہے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی، جو اللہ سے مانگتا ہے مخلوق سے نہیں مانگتا. جس کو اللہ کے دربار میں رونا آ جائے وہ کسی اور کے پاس جا کر نہیں روتا، اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ تکبیر و قرات و قیام و رکوع و سجود میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں تضرع و زاری، آہ و زاری کیا کرو، آہ و زاری کیا کرو، سجدے لمبے لمبے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، میں نے حدیث سنائی بھی ہے، آج بھی سنائی تھی، کہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خیال آنے لگا کہ آپ کا انتقال اور وصال تو نہیں ہو گیا، روح تو نہیں قبض ہو گئی آپ کے سجدے میں اتنی دیر. یعنی جب میں نے جا کر قریب پکڑ کے انگوٹھا ہلایا دیکھنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کری، تو مجھے ہوا کہ آپ دنیا میں موجود ہیں. اتنا لمبا سجدہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو شب برات کی رات ہے، شب برات ہے، اس رات میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھیں، کیسی عبادت ہے، کیسی عبادت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے پوری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی، بہت زیادہ عبادت گزارتی ہیں فاطمہ. کم عمر تھی، زیادہ عمر نہیں تھی. عبادت کرتے کرتے جب صبح ہوتی تھی اور فجر کی اذانیں شروع ہوتی تھی تو کہتی تھی اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، ابھی تو میں نے تھوڑی سی نمازیں پڑھی ہیں، ابھی تو میں نے تھوڑی سی دعا کری تھی، ابھی تو میں نے تھوڑی سی تلاوت کری ہے. ان کے لیے اتنی بڑی بڑی راتیں بھی چھوٹی لگتی تھی. اصل چیز کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کی جب کسی کو لذت نصیب ہو جائے، اللہ کے آگے رونے دھونے کی لذت، نماز پڑھنے کی لذت، گناہوں پر رونے کی لذت، پھر یہ ایسا مزہ ہے کہ اس میں ساری رات بھی چھوٹی لگتی ہے، کئی گھنٹے بھی چھوٹے لگتے ہیں. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ صبح کی اذان میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اتنی سی رات بنائی ہے آپ نے، یعنی کئی گھنٹوں کی رات کو چھوٹا سمجھ رہی ہیں. ان کو عبادت کا اتنا مزہ آیا. اور علماء نے لکھا ہے جس دعا میں مزہ آ رہا ہو، یعنی دعا مانگنے کو دل چاہ رہا ہو اور مانگے جا رہے ہو، تو سمجھ لو یہ دعا قبول ہے. میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ جب دعا مانگنا شروع کرو اور دل لگ رہا ہو تو مانگتے رہو، جب تک دل لگ رہا مانگتے رہو. یہ علامت ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. اور تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کے ضمن میں لکھا ہے، وہ آیت قال ربنا ظلمنا انفسنا
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں تفسیر معرفی قرآن میں یہ بات لکھا ہے، یہ بات لکھی حضرت نے کہ جب دعا مانگتے ہوئے دل میں مضامین آ رہے ہوں کہ یہ مانگ لو یہ مانگ لو، یہ دل کے مضامین جو آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ڈال لیں، مانگتے رہو مانگتے رہو. یعنی انسان دعا کرتا ہے، بعض دفعہ زبان پر ایسی ایسی باتیں دعا میں آتی ہیں، انسان کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے آ گئی، کہ پتہ نہیں کیسے دعا آ گئی. جب اس طرح کی دعائیں آتی ہیں تو میں تو ایسی باتیں لکھ بھی لیتا ہوں کہ یہ دعا تو میں نے آج سے پہلے کبھی مانگی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے مانگتے زبان پر ایسی دعا آ جاتی ہے کہ کبھی خیال بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے. تو اس طرح کی دعا حضرت نے لکھا ہے معرفت تفسیر میں کہ یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ قبول ہو رہا ہے، اس لیے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی دل لگ رہا ہوتا ہے، تو اس موقع کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور دعا بڑھا دینی چاہیے. نماز میں کھڑے میں مزہ آ رہا ہے، بڑھا دیں نماز کو. تلاوت شروع کری مزہ آ رہا ہے، ایسے تو مزہ آتا نہیں تلاوت میں، گناہوں کی ایسی دل پر غبار چڑھی ہوئی ہے، گرد و غبار دل پر ایسی ہے کہ وہ تلاوت کا مزہ چھپ گیا، تلاوت کا مزہ چھپ گیا. دل کے گرد و غبار کی وجہ سے تلاوت دل کے اندر نہیں جا رہی گناہوں کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ مزہ ہی نہیں آتا. لیکن کبھی کبھی تلاوت کرنے میں جب مزہ آ رہا ہو تو تلاوت بڑھا دینی چاہیے. یہ سمجھ لینا چاہیے جیسے بزرگوں کے ارشادات میں سے ہے کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کا موقع مل رہا ہے سمجھ لو پہلی نماز قبول ہے. اللہ اللہ کرنے کے بعد اللہ کا موقع مل رہا ہے سمجھ لو اللہ کے ہاں یہ اللہ قبول ہو رہا ہے. تو جب دعا کے بعد دعا کرنے کو دل چاہ رہا ہے سمجھ لو دعا قبول ہے، مانگتے رہو مانگتے رہو، بڑھا دو دعائیں. اس لیے غنیمت جاننا چاہیے ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم دنیا کی چیزوں کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی لذتوں کو ہمیں احساس ہوتا ہے، ان چیزوں کی لذت بھی حاصل کرنی چاہیے. اللہ والے ان چیزوں کی لذت اپنے دل میں رکھتے ہیں. اللہ والے ہمارے دلوں میں تو دنیا کی چیزوں کی لذت ہوتی ہے، کھانے پینے کی لذت، اچھا پہننے کی لذت، اچھا رہنے سہنے کی لذت. ہمارے دل اس سے بھرے میں، کپڑے بڑے اچھے ہوں، گاڑی کھانا ایسا عالی شان، ہر چیز رہنا سہنا اتنا اچھا ہو، تو ہمارے دل لذتوں کی دنیا کی لذتوں سے بھرے میں. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت، ذکر، تلاوت، عبادت، اللہ کو راضی کرنے کی ان لذتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ان چیزوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں کھانے پینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہماری زندگیاں کھانے پینے میں گزر رہی ہیں، پہننے اوڑھنے کی فکروں میں گزر رہی ہیں. اللہ والوں کی زندگیاں عبادتوں کی لذتوں میں، اللہ کو راضی کرنے کی لذتوں میں گزر رہی ہیں. تو اس لیے ہی ہماری زندگیوں کا فرق ہے. کوشش کرنی چاہیے موقع کی مناسبت سے. جیسے کل جو شب برات ہے تو یہ رات اللہ کے سامنے رونے دھونے کی رات ہے. اور پھر آگے جو رمضان کی راتیں آ رہی ہیں وہ تو ساری راتیں ہی عبادت کی راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں، بڑا مبارک مہینہ ہے. اس کے ہر دن ہر رات اتنی حدیثیں ہیں، بیان بے شمار حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک ایک لمحے کی اہمیت بیان کی، ایک ایک لمحے کی. تو اس لیے اب ابھی سے اپنے آپ کو ارادہ کریں کہ ہم نے کس طرح کل کی رات کو گزارنا ہے اور کس طرح ہم نے رمضان کی ساری راتوں کو گزارنا ہے. جو رمضان کی ہر رات عبادت میں گزار لے گا اس کو شب قدر مل جائے گی. 30 راتوں میں ہی شب قدر ہے، الگ سے تو نہیں شب قدر. جب ہم نے پورا رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزار لیا، ساری راتوں میں عبادت کر لی، تو ہمیں شب قدر مل گئی. شب قدر بھی انہی راتوں میں آ جائے گی. اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں صرف شب قدر کو دیکھتے ہیں تو شب قدر ان سے نکل جاتی ہے. یہ بس 27ویں کو بس جاگ لیں گے یا 23ویں کو جاگ لیں گے، بس وہ ایک رات پکڑ دیں تو شب قدر تو کسی بھی رات ہو سکتی ہے. بعض علماء نے جو یہاں تک فرمایا ہے کہ صرف طاق راتوں میں شب قدر نہیں ہوتی، پورے رمضان میں شب قدر کسی بھی رات ہو سکتی ہے. تمہارا جو ہر رات کو عبادت سے گزار، تہجد میں سب اٹھتے ہیں، سحری میں تہجد پڑھ لیں، رمضان کی تہجد، تھوڑی دعائیں کر لیں، رات جاگنے کا ثواب مل گیا.
فجر اور عشاء کی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اس سے بھی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، رات کی جاگنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی چیزوں کی لذتوں سے بچا کر اپنے ذکر کی عبادت کی لذت نصیب فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے، ان قضاء الرجاء الا منک، دعا کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ جب دنیا والے اپنی آنکھوں کو دنیا کی چیزوں سے ٹھنڈا کریں، فاقرر عینی من عبادتک، آپ ہماری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈا کریے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کی پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں آ رہے، کہ اللہ جب وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ، اے اللہ جن کے دلوں میں دنیا کی لذتیں ہیں، محبتیں ہیں، وہ اپنی لذتوں کو، اپنی آنکھوں کو دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ٹھنڈا کرتے ہیں، گاڑی دیکھ لی، بنگلہ دیکھ لیا، اے اللہ فاقرر عینی من عبادتک، میں تو اپنی لذت اپنی آنکھوں کو آپ کی عبادتوں سے ٹھنڈا کروں، یعنی میری لذت آپ کی عبادتوں میں ہو، دنیا والوں کی لذت دنیا کی چیزوں میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ ہماری لذت دنیا کی چیزیں نہ ہو، ہماری لذت تو عبادت، تلاوت، ذکر، درود شریف، استغفار، آپ کو منانا، یہ ہماری لذت والا کام ہو۔